اب تو میڈیا کا دور ہے نا، ہر ایک تک آپ کی پہنچ ہے، دسترس میں علماء، آپ ان کے سامنے دست بستہ ہو کر درخواست کریں. میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، مجھے کوئی جھوٹی روایت دکھا دیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کسی صحابی نے، کسی تابعی نے یا امام ابو حنیفہ نے کانوں کو شروع نماز میں رفع الیدین کرتے وقت ہاتھ لگایا ہو، تو میں آپ کا مذہب قبول کرتا ہوں. سمجھ نہیں آئی؟ تو بخاری مسلم بھری پڑی ہے، شیخ بیٹھے ہیں، حذو من کے بھائی، حذو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کندھوں کے برابر ہاتھ، کہتے ہیں کندھوں کے برابر تو عورتیں اٹھاتی ہیں، یہ جو غیر مقلد ہیں عورتوں کی طرح رفع الیدین کرتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان باندھا کہ نہ باندھا؟ عبداللہ بن عمر پر بہتان باندھا کہ نہ باندھا؟ صحابہ پر بہتان باندھا کہ نہ باندھا؟ حدیث کی تکذیب کی کہ نہیں کی؟ جھوٹ بولا کہ نہیں بولا؟ کیا دین ہے مسلمانوں؟ ایسے کہتے کندھوں کے برابر عورتیں اٹھاتی ہیں ایسے، پھر ہاتھ چھوڑ دیں گے، چلو کوئی بات نہیں، اتنی کوئی گنجائش نکالتے، پھر زیر ناف ہاتھ مان لیتے. اور زیر ناف ہاتھ ماننے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی سے قطعاً کوئی روایت ثابت، اگر ثابت ہوتی یہ ممبروں کے بجائے میناروں پہ چڑھے ہوتے. اہل حدیثوں میناروں پہ چڑھے ہوتے. یہ آپ ہو، آپ کی وجہ سے سب کچھ ہے. دین کی حفاظت اللہ نے آپ سے لی ہے. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے ساتھ چمٹے ہوئے کہ نہیں چمٹے ہوئے؟ یہ چھوٹے بچے تقریر کر رہے تھے، شگیر جانے میرا دل رو پڑا تھا. یہ مستقبل کے دین کے سپاہ ہیں انشاءاللہ، جرنیل ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے. سبحان اللہ، کیا خوبصورتی کے ساتھ یہ بچے اظہار خیال کر رہے تھے. تمام اپنے بچوں کو اس طرح دین کا دائی بناؤ، اس طرح عالم بناؤ، اپنے بچوں کو حریص بنو کہ دین کے جو دشمن ہیں ان کو ہم نے زیر کرنا ہے اللہ کے فضل سے. ایسے تھوڑا جی آپ ڈاکٹر کیسے جمی ماری ایسے بیٹھے ہوئے، کیوں؟ کیا آپ کے علماء فوت ہو گئے ہیں؟ جاؤ کسی کو کہو مجھے ایک حدیث سکھاؤ زیر ناف ہاتھ باندھنے کے متعلق، میں آپ کا مذہب قبول کر لوں گا. آپ کو کوئی حدیث بتائے مجھے کال کر دینا 035482 میں جواب دوں گا انشاءاللہ. آپ کا سر نہیں جھکنے دیں گے. ایسے تھوڑا ہے جی اہل حدیث بیچارے، ہاں جی سمجھتے ہیں یہ غیر مقلد. گالیاں دو ہمیں، غیر مقلد کہتے ہو، گالیاں کیوں نہیں دیتے؟ یہ بھی گالی ہے غیر مقلد کہنا. بڑی بڑی گالیاں دو نا ہمیں. اچھا جی ثنا اللہ مباعد بنت آتی نہیں، اللہ مباعد بہنی تو اور ہمارے بچوں کو آتی ہے، ہمارے اور ان کے بڑوں کو بھی نہیں آتی، ان کو علماء کو بھی نہیں. سبحانک اللہم ولا الہ غیرک. ہو گیا جی ولا الہ غیرک ہو گیا. اچھا جی آپ جی نماز پڑھ رہے ہیں زور کی، توجہ فرمائیے، زور کی نماز پڑھ رہے ہیں، ولا الہ غیرک، خاموش. ادھر تو ولا الہ غیرک تک نا، دوسری رکعت میں کچھ بھی نہیں پڑھا، تیسری میں اور چوتھی میں کچھ بھی نہیں پڑھا. سمجھائی جی؟ یہ نماز پڑھی جا رہی ہے. لا یذکرون اللہ الا قلیلا. اللہ نے منافقوں کی نماز کا ذکر کیا اختصار کے ساتھ. یہ اللہ کا ذکر نماز میں بہت کم کرتے ہیں اور ان کے مذہب میں فاتحہ نہیں. ٹھیک ہو گیا جی. پہلا رفع الیدین کیا اور پہلے کے بارے میں لکھا ہوا ہے لا یاسم، لا یاسم. البنایہ کے اندر علامہ عینی نے لکھا کہ اگر کوئی بندہ ایک عالم کا قول نکل کیا اپنے امام کا کہ اگر کوئی پہلا رفع الیدین بھی نہ کرے تو گناہگار. پہلا رفع الیدین لا یاسم گناہگار نہیں ہے. تسی روندے ہو رکوع اور رکوع کے بعد والے کو، رکوع کے بعد دوسری رکعت تیسری رکعت کے اٹھتے وقت پھر کیا رکوع میں جائے. کہتے ہیں رکوع کا معنی ہوتا ہے الحنا. سنیں توجہ، رکوع کا کیا معنی؟ پیٹھ کو جھکا لینا، جھک جانا. لغت عرب ان کا دین ان کو سکھا رہی ہے، لغت عرب ان کو. اور رسول نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، میری طرح نماز پڑھو. اور یہ لغت سے نماز سیکھ رہے ہیں. اور لغت تو کافروں نے بھی بنائی ہے، مسلمانوں نے بھی بنائی ہے. یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ تو دین ان کو لغت سکھائے گی یا محمد رسول اللہ سے سکھائیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہتے تسبیحات نہ بھی پڑھیں، تسبیحات تو کوئی بات نہیں، نماز پھر بھی آپ کی صحیح ہے. پھر چلیں گے سجدہ میں. کہتے سجدے میں اگر ناک نہ بھی لگائیں تو پھر بھی کام ہو چل جائے گا. اور اگر آپ تسبیحات سجدہ کی نہ پڑھے تو پھر بھی نماز
اور جلسہ بھی کوئی نہیں کرنا. جلسہ بھی یہ لکھا ہوا ہے, سارے ہمارے دماغ میں موجود ہے, حوالہ جات ان کی کتابوں ائمہ کے سارے اقوال, حتیٰ کہ عالمگیری میں لکھا ہوا ہے لو ترک وضع الیدین والرکبتین جاز صلاتہ بالاجماع. لو کسی کو جمناسٹر کو بلاؤ, جمناسٹر کو, کس کو بلاؤ, کوئی ایسا نوجوان بڑا پھرتی والا ہو سامنے آئے اور اس مطابق سجدہ کر کے دکھائے, اس کو انعام میں دیں گے. لو ترک وضع الیدین, زمین پہ ہاتھ ہی نہیں رکھنے سجدہ میں, کیا نہیں رکھنے, ہاتھ بھی. لو ترک وضع الیدین والرکبتین, اور دونوں گھٹنے بھی زمین پر سجدے کی حالت میں, جازت صلاتہ بالاجماع. امام ابو حنیفہ, امام ابو یوسف اور محمد کے نزدیک اتفاق ہے, نماز درست, نماز. پھر تشہد جو پڑھنا وہ پڑھنا, اختصار کرتے ہیں. آخر میں اور شروع میں یہ کہتے کہ اللہ اکبر, اللہ ہو, یہ میرے اور آپ کی وجہ سے کہتے ہیں. کس کی وجہ سے کہتے ہیں؟ وہ یہ غیر مقلدین کی وجہ سے کہتے ہیں, ورنہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ اکبر کہنے کی ضرورت, اللہ اجل اکبر, اللہ الرحمن اکبر, اللہ وڈا ہے, اللہ بزرگ ہے, اللہ بزرگ ترست. کوئی بھی اللہ کی بڑائی کا کسی زبان میں کلمہ بول دے, آپ نماز میں داخل ہو جائیں گے, آپ کی تکبیر تحریمہ ہے. قربان جو محمد رسول اللہ پر آپ کبھی بھی آپ نماز میں اللہ اکبر کے بغیر داخل نہیں ہوئے. اور جب آئی سلام کی باری, ہمارے دی سلام پھیرنا کیا ہے, واجب ہے. کیا ہے, واجب ہے نا. اور یہ کیا کہتے ہیں کہ سلام پھیر دے, چلو ٹھیک ہے. اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر استغفر اللہ, جان بوجھ کر اپنا وضو توڑ دے, کیا کرے, تمت صلاتہ, اس کی نماز مکمل ہو گئی. سمجھ آتی ہے آپ کو بات؟ سلام ہے کہ نہیں محدثین کے لیے؟ محدثین نہ ہوتے تو مسلمانوں کے بعد نماز نہ ہوتی. نماز کا حشر نشر اگلوں نے کر دیا کہ نہیں؟ محدثین سے کٹے نا, ائمہ دین سے کٹے, حدیث والوں سے کٹے, اور کہتے کیا ہیں کہ یہ تو تھے پنساری, یہ تو کیا تھے, ہمارے ہیں طبیب, یہ فقہا ہیں, فقہا دین جانتے ہیں. مانا امام صاحب ہوں گے, فقیہ ہیں امام صاحب, ہم بھی مانتے ہیں, مگر امام صاحب کے بعد فقہ جو تھی ائمہ محدثین والی فقہ نہیں تھی.